ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی آصف رضا واحدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دا مشن آف کربلا۔ آج ہمارے بیچ ایک مہمان کی حاضری ہوئی ہے، حضرت علامہ و مولانا خالد رضا نوری صاحب اللہ، امام جامع مسجد بھوگاؤں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اور آج حضرت کی چھوٹی سی گفتگو سے آپ کے دل کو بڑا ہی سکون ملے گا۔ آج حضرت مسجد میں جانے کے آداب آپ کو بتائیں گے، آئیے حضرت سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم آصف رضا واحدی صاحب کی دعوت پر ویڈیو کے اندر حاضر آیا اور جیسا کہ انہوں نے بتایا مسجد میں جانے کے آداب کیا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور کوشش کریں آپ حضرات کہ مسجد میں جب بھی جائیں تو اسی انداز سے داخل ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا مذہب اسلام ہے اور سارے مذاہب میں یہ سب سے بہتر مذہب ہے۔ اس کی تائید میں قرآن پاک کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے مدینہ اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین مذہب اسلام ہے اور اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، لہٰذا اس کی بھی بنیاد ہے۔ اس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سب سے پہلے توحید ہے، مطلب اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھی زکوٰۃ ہے اور 5واں حج ہے۔ 2 چیزیں ہر انسان پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج، یہ صاحب نصاب اور صاحب استطاعت پر فرض کیا کرتے ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں 3 بنیادیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض عین ہے، ان کا ہر حال میں بجا لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں انسان ان کو بجا لاتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اس کی سزا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آیا ہم پہلے کون سا پیر رکھیں، کس انداز سے داخل ہوں اور کیسے بیٹھے مسجد کے اندر، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم مسجد میں جب پہنچے تو سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ہم کو ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، عموماً بچوں کو یاد ہوتی ہے اور جن کو نہ یاد ہو وہ اس چینل کے مادھیم سے، اس چینل کے رابطے سے یاد کر لیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، معمولی دعا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی برکتیں بہت رکھی ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب برحمتک۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمت کے اور اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اب مسجد میں ہمیں سب سے پہلے سیدھا پیر داخل کرنا ہے، اس کے بعد اگر آپ باوضو ہیں تو نیت کریں نویت سنت الاعتکاف، اور اگر وضو نہیں کیا ہے تو وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد کوشش یہ کریں کہ جو وضو کا پانی ہے وہ مسجد میں نہ چھوڑیں، کیونکہ مائع مستعمل ہے اور مائع مستعمل کو استعمال میں لانے والا نہیں ہوتا ہے پانی، اس کو حدث اصغر کہا گیا ہے، چھوٹی ناپاکی والا پانی ہے، لہذا مسجد میں گرانے سے احتیاط کریں کہ مسجد میں پانی وضو کے قطرے نہ گریں، یہ بہتر ہے۔ جب مسجد میں آپ داخل ہوئے، نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اب آپ کو سنتیں پڑھنا ہے، جو بھی پڑھیں، جو سنت پڑھنا ہے یا نفل پڑھنا ہے یا جماعت کا وقت ہے جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد جتنی دیر آپ بیٹھیں مسجد میں تو اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہیں
और दरूद पाक पढ़ते रहें, कलाम पढ़ते रहें, या जो भी आपको याद हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी याद हो, अल्लाह की हर एतबार से तस्बीह व तहलील बयान करें। दुनिया की बातें मस्जिद में हरगिज़ ना करें, इसलिए कि दुनिया की बात करने के लिए मस्जिद को नहीं बनाया गया है। आज के दौर में देखा यह जाता है, उमूमन लोग मस्जिद में देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं, जमात में वक्त है तो लोग दुनियादारी की बातें करने लगते हैं, जबकि उनको मस्जिद की अजमत, मस्जिद की अहमियत नहीं मालूम है। मस्जिद की बहुत बड़ी अहमियत है, मस्जिद बहुत बड़ी अज़मत की जगह है, और ये अल्लाह की बारगाह है। यहाँ हम अल्लाह से बात करने आते हैं, अल्लाह से मुलाकात करने आते हैं। ये हमारा मकसद होना चाहिए और नीयत में हमारा खुलूस होना चाहिए। मस्जिद में इस अंदाज से ना बैठें कि हमारे बैठने से गुरूर या घमंड की बू तक आए। अगर ये सारी चीज़ें मस्जिद के अंदर भी हमारे अंदर मौजूद रहती हैं तो ये बड़ी नाज़ेबा हरकत है। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, और अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो इसको इनकिसारी बहुत सबको पसंद है। अगर अल्लाह की बारगाह में चंद आंसुओं के कतरे गिर गए और उसने ये आंसुओं के कतरे अपनी बारगाह में कबूल कर लिए तो हमारे लिए ज़रिए नजात बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा उस बंदे से खुश होता है जो उसकी बारगाह में जाता, बड़ी इज़्ज़ो इनकिसारी से पेश आता है, बड़ी ही इज़्ज़ो इनकिसारी से अपने को बड़ा हकीर नाकिर हकीर व नातवा समझ कर रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाता है और रब की बड़ाई बयान करता है, रब की किबरियाई बयान करता है। और ज़रा सी भी अगर घमंड का शैबा पहुँच गया, घमंड की बू तक आ गई तो हमारी इबादतों से खुलूस चला जाता है। और हर वो इबादत जिसमें खुलूस ना हो, वो इबादत तो आपकी हो जाएगी, शरई एतबार से नमाज हो जाएगी, लेकिन उसका जो सवाब है खुलूस का वो नहीं मिला करता है। हम आप नमाज पढ़ने आते हैं, आज हमको नमाज का सही फ़ैज़ नहीं मिलता है। इसकी वजह यही है कि हम नमाज पढ़ तो रहे हैं, पर हमारे अंदर कभी घमंड आ जाता है, कभी गुरूर आता है, कभी दिल में ख्याल आता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और लोग हमको नमाज़ी कहें, लोग हमें अच्छा समझें। ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन के अंदर आ जाती हैं, लिहाजा ये ना आए, बल्कि जब भी हम इबादत करें, जब भी वक्त हमको मिले, हम दिल के अंदर ये ख्याल करें, दिल के अंदर ये सोचें कि इससे हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर किसी दिन मौका मिला तो हम आपको बताएंगे कि मस्जिद में और किस अंदाज से बैठा जाए।